کو لازماً پورا کرتے تھے۔ اس لیے زندگی کے بننے کا مومن کو جو یقین دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، بس یہ کام تم نے کرنا ہے، باقی دوسرا کام جو زندگی کے بنانے کا وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ اس کو پورا کریں گے، اللہ اس کو پورا کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہی یقین رکھنا ہوگا کہ حکم کو تو ہم پورا کریں گے جو ہمارے ذمے ہے، اور جو ہمارے ذمے نہیں ہے حالات کا بدلنا وہ اللہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اتنا ظلم ہوا کہ وہ تڑپ اٹھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کے بچوں کو فرعون جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یہ معاملہ تھا اس کا۔ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا، بچوں کو قتل کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کیا کریں؟ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ سے پوچھ کے بتایا کہ دو عمل کو اختیار کرو، ایک تو نماز ہے، اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بنا لو، دوسرا فرمایا کہ صبر اختیار کرو۔ صبر جو ہے نا، صبر اس کا مطلب ہے گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دو، اس کا لغوی معنی ہے رک جانا۔ صبر کا جو لغت کے اندر ہے نا، تو کہتے ہیں رک جانا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ صابر بن جاؤ، یعنی گناہوں سے رک جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکومتوں کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ حالات کو بدلیں۔ ٹھیک ہے، اپنی پسند ہوتی ہے، سیاست میں بھی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، لیکن یہ یقین کر لینا کہ یہاں سے حالات بدلیں گے، یہ انبیاء کے فلسفے کی نفی ہے۔ نبی تو آتے ہیں، سامنے قومیں ہوتی ہیں شدید مصائب میں، آلام میں، تکلیفوں میں، اور ڈوبی ہوتی ہیں ذلتوں میں، اور ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی آ کے ان کو کہتے ہیں اعمال بدلو، اپنی زندگی بدلنی ہے، اعمال بدلو، حالات بدلنے، اعمال بدلو۔ اعمال ہوں تمہارے کافروں والے، فاسقوں والے، نافرمانوں والے، اور مدد آئے تم پہ جو ہے وہ مہربانوں والی، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے محبوبوں والی، اور اللہ کے مقبولین والی، اور اللہ کی نصرت اور حفاظت ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ خود اپنے آپ کو بدلو، اپنے اعمال کو بدلو، اور اپنی ذات سے شروع کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے اول مسلمان ہوں، سب سے اول، انا اول المسلمین۔ اپنے آپ سے شروع کیا اور اللہ کی کھوج میں لگے۔ نبی کی فطرت میں دین ہوتا ہے، تو اللہ نے رہنمائی کی، اپنا تعلق دے دیا، نبوت دے دی، امتحان لے لیے، اور ان کی یادگار اس امت کو منتقل کی قربانی کی شکل میں۔ ان اعمال کی یادگار منتقل کی حج کی صورت میں، اور وہاں پہ انہی اعمال کو اسی طرز پہ کرنے کی ہدایت کی۔ ہاں یہ تھا کہ ساری امت حج پہ نہیں جا سکتی، ساری امت جو نہیں جا سکتی تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یہاں رہتے ہوئے حاجیوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا، تو پھر اس کے بعد اپنے جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں، یہ پہلے سے کر لے۔ 10 دن جب وہ اپنا بال نہیں اکھیڑے گا، اپنے ناخن نہیں کاٹے گا، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ پھر وہ نہیں جا سکا، قربانی تو یہاں پہ کر سکتا ہے، قربانی کرے۔ اجی ہم قربانی نہیں کریں گے، یہ ہم اتنے پیسے صدقہ کر دیں گے، یہ قبول نہیں، قبول ہی نہیں۔ اہمیت اور عظمت تو حکم کی ہے، تیری اپنی سوچ کی نہیں۔ وقت آیا نہیں ہے، اور رات کو ہی کہا، دل میں آیا جی فجر کو کون اٹھے گا،
رات کو ہی فجر پڑھتے ہیں عشاء کے بعد ہی، پڑھ کے اور سو گئے، تو صبح اٹھے نہیں، تو کیا اس کی عمل کی کوئی اہمیت ہے دین کے اندر؟ شریعت میں اس کے عمل کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ یہ من چاہیے، اور دین جو ہے یہ رب چاہیے۔ دین اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کا نام۔ اور قربانی سے متعلق پھر سورۃ صافات پڑھیں، اس کے اندر وہ مکالمہ پڑھیں جو باپ کا اپنے بیٹے سے ہوا۔ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کریں جو ستجدنی انشاءاللہ، جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے وہ آپ کریں، اور مجھے آپ صابر پائیں گے۔ صابر، صبر، رک جانا، اللہ کے حکم پہ اڑ جانا، رک جانا، وہاں پہ آ کے رک جانا، کہ جہاں پہ اللہ نے بتایا ہے، جس طرز پہ بتایا ہے، جتنا بتایا ہے اس سے آگے آدمی نہ بڑھے، وہاں پہ آپ شروع کریں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، چہرہ نیچے کی طرف کر دیا، زمین پہ لٹا دیا، اور پھر چھری پھیر دی۔ اللہ نے کہا صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دیا، تو نے صحیح کیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ تو قربانی صرف خون بہانے کا نام نہیں، قربانی صرف پیسے لگا دینے کا نام نہیں، قربانی ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے جیسے میں ایک جان لے سکتا ہوں، یہ جان اللہ کے راستے میں قربان ہو رہی ہے، خون بہا سکتا ہوں، ایسے ہی زندگی کے ہر کام کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کہ جب اللہ نے کہا یہ کر دو تو میں نے ذبح کر دیا، جانور ذبح کر دیا۔ اور اسی لیے اگر 7 حصے ہیں جانور میں، ایک آدمی کی بھی یہ نیت ہے کہ میں نے تو گوشت کھانا ہے، میں تو اس لیے قربانی کر رہا ہوں، اس لیے پیسے دے رہا ہوں کہ گوشت ملے گا اور اس سے میرے مہینے کا جو راشن ہو جائے گا، تو سب کی قربانی باطل ہو جائے گی، کسی کی قربانی بھی قبول نہیں۔ نیت صرف اللہ کی رضا، اسی لیے قرآن میں آتا ہے تمہارا گوشت اور یہ خون تھوڑا پہنچتا ہے اللہ کو، اس کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ دیکھنا تو اندر کے جذبے کو ہے نا، کہ کون قربان کرتا ہے اور کون اس میں جو ہے اپنا فلسفہ اٹکاتا ہے کہ بھئی نہیں، یہ 15,000، یہ 17,000، یہ 20,000، یہ 30,000، یہ 40,000 کسی اور مد میں خرچ کر دوں گا، کوئی اور نیک کام کر دوں گا، کسی یتیم بیوہ بے آسرا کی مدد کر دوں گا۔ نہیں، یہ قبول نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ اگر اسی طرح کرنا ہے تو حج میں پہلے دن میں نے کہا کہ مینا کی طرف نکلو ہی نہ، مکہ کو چھوڑ کے نکلو ہی نہ، کہ 1 لاکھ کا ثواب وہاں پہ ہے، اس کو کیوں چھوڑنا؟ لیکن اللہ کہتے ہیں میرے حکم کی عظمت ہے، اب میں نے کہا ہے کہ مکہ چھوڑ دو تو اب چھوڑنا پڑے گا۔ بیت اللہ کو میں نے چھڑوایا، تم خود اپنی چاہت سے تھوڑی چھوڑ رہے ہو۔ میں نے کہا کہ جاؤ مینا کے اندر رہو، پھر میں نے مینا سے نکالا، میں نے کہا جاؤ عرفات کے اندر جا کے رکو وہاں پہ، پھر وہاں پہ 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کا میں نے کہا ہے۔ تو دین، شریعت اللہ کے احکامات کا نام ہے، ہمارے جذبات، احساسات، ہماری اپنی ذاتی کیفیات کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں عشق کی کیفیت سب سے اوپر ہو، کہ اللہ کے لیے جب آدمی خون بہانے کے لیے تیار ہے، جب اللہ کے لیے ایک جان لینے کے لیے تیار ہے، اللہ کے حکم پہ اللہ نے جو ہمارے لیے مسخر کیے ہیں جانور، ان کو اللہ کے نام پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، تو اپنے آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں پیش کرو کہ یا اللہ ہر شعبے میں حاضر ہوں، جہاں آپ کا جو حکم ہوگا اس کو میں پورا کروں گا۔ یہ جذبہ آدمی کا، یہ کیفیت بن جاتی، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ 5 دن نہانا نہیں، 5 دن ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں اتارنے، خوشبو نہیں لگانی، کفن کی پابندیوں سے باہر نہیں نکلنا۔ کفن سے مراد احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں جو حرام ہوگی تم پہ، اور اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ حاجی وہ ہے جو میلا کچیلا ہو۔ اب تو اتنی سہولتیں ہو گئیں ورنہ پہلے کب تھیں، لیکن پھر بھی مشقت تو ہوتی ہے۔
دو چادریں پہن لو، کفن سے مشابہت ہو گئی، دنیا سے بے رغبتی کا آغاز ہو گیا، اور اب تلبیہ پڑھتے رہو، چیختے رہو، اللہ کے حضور دعائیں کرو، اللہ کے حضور سجدے کرو، سر کو ڈھانپنا نہیں، یہ تکریم کے لیے، عزت کے لیے ہے، یہ بھی اتار دو، سر ننگا کر لو، پاؤں کو چھپانا نہیں، فقیر محض بن جاؤ، اللہ کے دربار میں آئے ہو اللہ کے عاشق بن کے، پھر اللہ کے گھر کے پھیرے لگاؤ، جیسے عاشق جو ہیں وہ معشوق کے گھروں کے پھیرے لگاتے ہیں، ان کی گلیوں کے پھیرے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ ہاں، اب میرے گھر کے پھیرے لگاؤ، اب چیخو چلاؤ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ کہتے پھرو، اللہ کو یہ محبوب ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو نیک اعمال بہت محبوب ہیں، ان کے اندر فرمایا کہ تحلیل زیادہ کرو، تکبیر زیادہ کہو، اور حمد زیادہ اللہ کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کو بہت زیادہ پڑھو، فرمایا یہ اللہ کی عظمت کے دن ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے دن ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جب عید کے لیے نکلو، حضور نکلتے تھے بڑی عید پڑھانے کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے، تو گھر سے نکلتے ہوئے تکبیرات کہتے تھے، تکبیرات اونچی آواز سے کہتے تھے، اللہ اکبر، سب پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کہتے جاتے تھے عیدگاہ کی طرف، اور واپسی پہ بھی یہ کہتے ہوئے واپس آتے اونچی آواز سے، اور پھر 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کم از کم اونچی آواز سے، اتنی اونچی آواز سے کہ اپنے کانوں کو سن جائے، کہ جو لغوی معنی میں اونچی آواز کہی جاتی ہے، تو اتنی اونچی آواز سے اس کا پڑھنا واجب ہے، ہر نماز کے بعد پڑھو۔ عورتیں گھروں میں پڑھیں لیکن آواز بلند نہ کریں۔ تو فلسفہ قربانی کے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، اللہ کے لیے۔ اچھا، یہ رواج بھی ختم ہو گیا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا، اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانوروں کو پالنے کا، بہت تھوڑا رہ گیا، محدود ہو گیا۔ تو لائے، رات کو لائے اور صبح کو ذبح کر دیا، یا بسا اوقات کہیں پہ کھڑا کر دیا۔ اس سے ایک تو وہ فطری طور پہ جو جانوروں کی تجارت کا ذوق تھا مسلمانوں کے اندر، وہ ختم ہو گیا، حالانکہ بہت بہترین تجارت ہے، معیشت کو سرگرداں کرنے کے لیے، اس کے پہیے کو گھمانے کے لیے یہ بہترین تجارت ہے جانوروں کی۔ اور یہ غیر اقوام کے پاس ہیں، یہ گائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فلاں ملک سے، یہ بھیڑیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فلاں ملک سے، یہ یورپ کے فلاں ملک میں بکریاں جو وہ فارم بناتے ہیں جی، وہ بہت آگے نکل گئے۔ حلال جانوروں کی پرورش اسلام نے ہمیں سکھائی، وراثت میں ہمیں دی گئی، ہمیں یہ منتقل کیا گیا، اور لے گئے غیر ہم سے۔ یہ بھی کرو، یہ کرنے کے کام ہے۔ بکریاں پالو، قربانی کے جانور پالو، بڑی برکت ہے اس میں، یاد رکھنا، بڑا نفع ہے، بڑی برکت ہے اس میں، بڑی خیریں ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسے نہیں جن کو اللہ نے بکریاں نہ چروائی ہوں، ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائیں، کوئی تو حکمت تھی اس میں۔ جو قائدانہ صلاحیتیں، جو اندر کی تطہیر، پاکیزگی، پیوریفیکیشن، جو اندر کا اجالا، وہ اس عمل کے ذریعے مکمل ہونا تھا، وہ مکمل کروایا گیا کہ جاؤ بکریاں چراؤ۔ کہ کل آپ نے آج ایک ریوڑ سنبھالنا سیکھو گے، کل ایک قوم کو، ایک امت کو سنبھالنا سیکھو گے۔ ان کی خبر گیری سیکھ گئے تو آگے آسان ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے پالیں، کوشش کریں،
یا چند دن اس کو مانوس کریں، پھر اس قربانی کا آپ عاشقانہ مزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جذبات کی جولانی اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے کیا، یہ پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ ایسے نہیں ادھر سے خریدا لے کر آئے جی، آگے کسائی نے کر دیا اور چل، گوشت کی تقسیم بھی کسی کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں دے دی، کسی کے ہاتھ میں دے دی اور خود فارغ۔ اور آج کل تو وہ NGOز آ گئیں اور مختلف اجتماعی قربانی میں اتنے مسائل غلط ہو رہے ہیں اس وقت کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں جو ہے اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، اس میں علماء جہاں پہ ہوں، مستند علماء جن پہ آپ کا یقین ہو، اجتماعی قربانی وہیں پہ شامل ہونا چاہیے، ورنہ نہ کریں۔ یہ NGOز ہیں، یہ فلاں کمپنی ہے، یہ فلاں لمیٹڈ ہے اور یہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں، بس نہ یہ دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، اور پیسے ان کے اکاؤنٹ میں اور گوشت جناب ہوا۔ یہ باتیں تب سامنے آئیں جب یہ خرابیاں، یہ خرافات اس میں پائی گئیں، پتہ چلا قربانی ہوتی نہیں ہے۔ بہت سارے احکامات ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، قربانی ہوتی نہیں۔ تو مسلمان تو خود اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ علیہ، وہ جانور خود پالتے تھے، بیل کو 1 سال پالتے، 2 سال پالتے، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے دانہ کھلاتے، خود اس کے چارے کا انتظام کرتے، اس کے خود خبرگیری کرتے۔ وہ اتنا مانوس ہو جاتا، جانور کے اندر بڑی وفا ہوتی، بڑی محبت ہوتی۔ یہ جنہوں نے جانور پالے ہیں وہ جانتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ بلیاں پالتے ہیں، طوطے پالتے ہیں، ایسے مختلف اشیاء ہیں، تو وہ 1 سال اس کی خود پرورش کرتے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ اتنا مانوس ہو جاتا کہ وہ جب نکلتے سبق پڑھانے کے لیے دارالعلوم کی طرف، تو صبح کو جب نکلتے فجر کے بعد تو وہ پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جاتا، یہاں تک کہ وہ اپنی کلاس میں پہنچ جاتے، بچوں کو سبق پڑھاتے، وہ دروازے پہ بیٹھ جاتا۔ 10، 11، 12 بجے جب وہ سبق پڑھا کے جانے لگتے تو وہ پھر اٹھ کے جانور ان کے ساتھ ساتھ واپسی۔ جانوروں میں بڑی محبت کا اظہار ہے۔ انسانوں کی تو منافقت ختم نہیں ہوتی۔ پھر عید کا دن آ جاتا تو پھر اس کو لاتے، پانی پلاتے، چارہ کھلاتے، پھر اس کو میدان میں لاتے، پھر اس کو باندھتے، پھر اس کو خود اس کے اوپر بیٹھتے، چھری تیز کر کے خود اپنے ہاتھوں میں رکھتے، اور جب قربان کا لمحہ آ جاتا تو پھر آنکھوں میں زاروں قطار آنسو ہوتے، آنسوؤں کی ڈاریں بہتیں، اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہتے کہ اے اللہ، یہ آپ کے لیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ ہے قربانی۔ آپ کر کے دیکھو، 1 سال کر کے دیکھو، 6 مہینے میں اتنا مانوس ہو جاتا ہے۔ 2 ماہ آپ کر کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جانور کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ جب تک اس کے دل میں اس کی محبت اتر نہ جائے اس وقت تک یہ قربانی بنتی نہیں ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے ہو تو کیا ہی بات ہے، نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک قربانی زندگی میں ایسی کریں، آپ کو قربانی کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا، سیدھی بات ہے۔ نہیں کرتے ہو تو اس عشق کے، اس محبت کے لازوال جذبے سے محروم ہی رہو گے۔ وہ ایک قربانی آپ کے اندر کو ہلا مارے گی، اندر کی تنابیں کھینچ کے رکھ دے گی۔ زندگی کی صرف ایک قربانی اللہ سے وہ قرب کا مزہ، عشق کی وہ بلندی آپ کو دے گی، وہ جوبن عطا کرے گی
کہ جو ساری زندگی کے جذبات پہ بھاری ہوگا، ساری زندگی کے جذبات۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کر لیا نا، گرم خون لگ گیا، یہی سمجھا بیٹے کی قربانی ہو گئی۔ جب پٹی آنکھوں سے ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں دوسری طرف کھڑے، اور دمبا جو ہے وہ جو لایا گیا تھا وہ ذبح ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ نے کہا اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، آپ نے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ پھر اللہ نے کہا چلو اب اس کو رواج دے، اس امت میں منتقل کر دو۔ پھر اس امت پہ فضل کیا، پچھلی امتوں کو بھی قرآن کہتا ہے قربانی ہر امت کو دی اللہ نے، لیکن اس امت کو پھر اللہ نے یہ کہا کہ اس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اس کے گوشت کو اس پہ حلال کر دیا، باقی امتوں پہ حلال کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے محترم عزیزو، ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کی وہ کثرت کریں، اور گناہوں سے یہ نیک اعمال زیادہ بھی نہ کریں۔ تو 10 دن جو ہے نا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اس میں گناہ نہ ہو، اس میں گناہ، یہی اللہ کو مطلوب ہے، یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ 10 دن ایسے گزاریں جیسے آپ احرام میں ہیں۔ اپنے آپ کو حج کی جگہ تصور کریں۔ ہمارے نمائندے تو چلے گئے امت کے، ہم نہیں جا سکے یا کوئی نہیں جا سکا، تو اب تو پابندیاں ہیں یا جو بھی ہے، مجبوریاں ہیں یا صاحب استطاعت نہیں ہے، لیکن ان سے مشابہت ہماری، وہ ہم نے کریم بھیج دی، امت کی ساری ادھر جمع ہو گئی، اب وہ حج کرے گی، اور ہم ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں۔ یہ تو چھوٹی سنتیں ہیں، بڑی سنت یہ ہے کہ اپنے آپ کو احرام میں سمجھیں، اپنے آپ کو احرام میں سمجھیں۔ 10 دن جو ہے یہ گناہوں سے بچ کر دکھائیں۔ 10 دن جو ہے، کون کون کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ ایسے یہ 10 دن گزاروں گا، کہ گناہ کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ، نماز قضا کوئی نہیں ہوگی، جماعت کی نماز رہے گی نہیں، بد نظری کوئی نہیں ہوگی، گندی نظر کسی پہ نہیں پڑے گی، کوئی غلط جذبہ دل میں نہیں آئے گا، قطع تعلقی نہیں کروں گا، حرام نہیں کماؤں گا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگی، سیاست کے نام پہ نفرت، توہین اور اہانت نہیں ہوگی، دوسروں کو ذلیل نہیں کروں گا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنے گھر کے آگے کا حصہ صاف رکھوں گا، گزرگاہ صاف رکھوں گا، جانے آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، میری وجہ سے کسی مسلمان کا نقصان نہیں ہوگا، میری وجہ سے فائدہ ہی ہوگا، خیر ہی پھیلے گی، روشنی کی امید بنوں گا، اور نیک اعمال کی بجاوری میں مستعد ہو جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، اور گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ تلاوت، ذکر، نماز اور حیا، پاک دامنی، پاکیزگی، ان اعمال کا خوگر بنوں گا۔ یہ 10 دن آپ ایسے گزاریں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ نماز کے لیے آئیں گے تو وہی حج کا منظر آپ کی آنکھوں میں ہوگا، جیسے بیت اللہ کی طرف، ایسے ہی، اور اسی طرح فرمایا کہ جب نمازی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، گویا آپ نے فرمایا کہ احرام باندھ کے حج کی نیت سے بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ تو کرتے نیت انشاءاللہ، تو یہ ملاقات انشاءاللہ کامیاب رہے گی اگر ان 10 دنوں کو ان اعمال کی جی جان سے کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی نیت لے کر ہم یہاں سے لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔